محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے حرمت والا مہینہ بنایا ہے جس دن زمین و آسمان پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 تاریخ کو کچھ ایسے واقعے بھی اپنے ارادہ کونی سے اس دنیا کو دیے، جن میں سب سے عظیم واقعہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعونیوں سے نجات پانا اسی 10 تاریخ کو عمل میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ بھی اسی مہینے میں کیا تھا۔ مسلمان اسی مہینے میں ہجرت کو نکلے تھے، تو یاد دلاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے کمزور اور دبے کچلے حالات کو یاد رکھنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جب یہ مشورہ کیا کہ ہم شعبان اور رمضان تو لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سال کون سا تھا، تو صحابہ کرام نے مختلف آراء دی۔ بعض نے کہا فتح کو علامت بنائی جائے کیلنڈر کی، بعضوں نے کہا قرآن کے نزول کے دن کو اسلامی کیلنڈر کا سال گھوشت کر دیا جائے۔ آخر میں علی المرتضیٰ نے جب حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ عظیم ترین واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہجرت ہے، کہ جب اہل مکہ نے تلوار کے سایوں کے تلے آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی آپ کا سر جدا کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے، اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بستر پر لٹایا، اور اس سبھی کچھ حالات میں نہ کوئی راستہ بتلانے والا، نہ کوئی اپنا، نہ کھانا، کسی چیز کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے رسول نکلے۔ تو یہ اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے کمزور حالات کو سامنے رکھتے ہیں، اور تھوڑی سی گرمی آ جانے پر لوگوں کو انسانی درجے سے نیچا نہیں گراتے، اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کی حقیقت کو حقیقت ہی پر جانیں، نہ کہ اسلام کے عظیم واقعہ ہجرت، موسیٰ علیہ السلام کی نجات، نوح علیہ السلام کا کشتی پر ٹھہرنے کی بجائے ایسے واقعات 60 سال کے بعد وقوع پذیر ہوئے جس کا ہر مسلمان کو درد اور غم ہے، اس واقعے کے ہو جانے سے اسلامی تاریخ میں نہ کوئی مہینہ حرمت والا بن سکتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس بن سکتا ہے۔